اچھا، السلام علیکم۔ میرا نام ہارون ہے، میں سر ساجد کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لا رہا ہوں جس میں ٹریڈنگ، وی ایس اے، پرائس ایکشن، یعنی آپ لوگوں کے لیے میں نے اتنا مختصر کر لیا ہے جیسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ سمندر کو میں نے آپ لوگوں کے لیے کوزے میں بند کر لیا ہے۔ بہت ہی ایزی الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سائیکالوجی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے لوگ یہ ورڈ یوز تو کرتے ہیں سائیکالوجی، لیکن میننگ ان کو پتہ نہیں ہوتا صحیح سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے سوچنا یا تھنک، اس کا مطلب ہے، اس کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بولتے تو رہتے ہیں۔ سوچنا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرنا اور اپنے آپ کو اس سوال کا جواب دینا، یعنی اگر ٹریڈنگ کے بارے میں کوئی سوچنے کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنے آپ سے سوالات کرنا اور جواب دینا، یعنی اپنے آپ سے وہ سوال کرتا ہے کہ ٹریڈنگ مشکل ہے یا ایزی ہے، تو وہ جواب اپنے آپ کو دے دیتا ہے مشکل ہے، تو اس کی سائیکالوجی بن جاتی ہے کہ ٹریڈنگ مشکل ہے، اور ریئلٹی یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ سائیکالوجی کا مطلب بھی سوچنا ہی ہے، یعنی مائنڈ سیٹ۔ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ میں یا سائیکالوجی میں یا سوچ میں یہ ہوتا ہے، جو نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ، یعنی ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ اگر ہم ریئل اکاؤنٹ کھول لیں یا ڈیمو کر لیں، جیسے ہی ہم MT4 کھول لیں تو ہم کو انٹری ملے گی اور ہم پرافٹ بنائیں گے اور ہمارا لاس نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط مائنڈ سیٹ ہے، بالکل غلط سائیکالوجی، اس کو کہتے ہیں ڈسٹرب سائیکالوجی۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ ویسے تو بکش ڈیفینیشن مختلف ہوتی ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی کر لیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سائیکالوجی کیا ہے۔ ٹریڈنگ میں سائیکالوجی کا یوز جو ہے وہ 90% ہے، اور میتھڈ جو ہوتا ہے وہ 10% ہوتا ہے۔ یہ بکش ڈیفینیشن نہیں ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ ابھی منی مینجمنٹ بھی اسی میں آتی ہے۔ اچھا، سائیکالوجی مطلب اس میں صبر آتا ہے، اس میں ویٹ آتا ہے، اس میں منی مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، لالچ بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ سائیکالوجی آپ یوں سمجھ لیں کہ 90% ہم ویٹ کرتے ہیں۔ کیسے ویٹ، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اور صرف 10% ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں، یعنی بائی اور سیل کی انٹری لگاتے ہیں، وہ میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ سائیکالوجی کا آسان اردو میں، آسان زبان میں کیا مطلب ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں، سائیکالوجی کا مطلب ہے سوچ، مائنڈ سیٹ، سوچنا، پورا لفظ یہ ہوتا ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی نا۔ تو نئے بننے والے ٹریڈر کی سائیکالوجی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے یا لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی MT4 کھول لیں تو بس انٹری آئی انٹری ہوں گی۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط سائیکالوجی ہے، جبکہ ریئلٹی یہ ہے 90% سائیکالوجی یوز ہوتی ہے۔ سائیکالوجی مین بڑی لاٹ نہیں لگانی چاہیے، یعنی لالچ، اور ویٹ کرنا چاہیے 90%، یعنی صبر۔ اس کے بعد جا کے 10% ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں بائی یا سیل کا۔ تو اب میں آتا ہوں، کدھر گیا یہ، ایک سیکنڈ۔ اچھا، ابھی ہم جو کورس کر رہے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بہت ایزی کیا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وی ایس اے الگ چیز ہے، وی ایس اے الگ چیز بالکل نہیں ہے۔ لوگوں نے اکثر پرائس ایکشن کے بارے میں سنا ہوتا ہے، تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں آپ کو کرسر سے دکھا بھی دیتا ہوں، یہ جو پرائس اوپر جا رہی ہے ایسے، یہ نا، تو اس پہ لیول بھی لگے ہیں، لیکن یہ آدھی انفارمیشن ہے۔ آدھی انفارمیشن کیوں ہے کہ اس بار میں ہمیں پتہ نہیں لگتا، یا ادھر، یا اس بار میں، یا اس بار میں، یا ادھر، یا ادھر،
کہ اس میں سیل آرڈر زیادہ لگے ہیں یا بائی کے آرڈر زیادہ لگے ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 50% انفارمیشن ہے، پوری 80% 90% انفارمیشن نہیں ہے. 90% انفارمیشن کے لیے ہم کو وی ایس اے یہی چیز ہے، اس میں صرف ہم والیوم لگا لیتے ہیں. کیسے لگا لیتے ہیں؟ جیسے یہ میں نے وہ کیا ہے ابھی ہم کو. اچھا دوسری بات، یہ کینڈل اور یہ پھر میں نیچے کر لیتا ہوں، یہ کینڈل ہے یا بار چارٹ ہونا بالکل ایک ہی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وی ایس اے میں صرف ہم آگے پھر ایڈوانس میں آپ کو بتاؤں گا، کلوز کا چکر ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی انفارمیشن ملتی ہے، وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو چاہے کینڈل سکس ہوں چاہے بارز ہوں، چیز ایک ہی ہے. یہ دونوں بارز بھی اور کینڈل سکس بھی یہ ہوتے ہیں پرائس ایکشن. اب ہم آتے ہیں وی ایس اے کی طرف. وی ایس اے لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ الگ چیز ہے، الگ چیز نہیں ہے. پرائس ایکشن میں بس صرف ہم والیوم کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کل کی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہم جیسے یہ H4 کا چارٹ ہے، یہ H4 کا چارٹ ہے نا، تو اس میں نے کل بھی کلاس میں بتایا تھا جیسے یہ ابھی بڑا والیوم ہے، یہ تو یہ بڑا والیوم ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سیل آرڈر زیادہ ہیں. والیوم میں اگر ہم ایسے لائن لگا لیں ویسے آسانی کے لیے، ادھر ہم دیکھیں گے کہ سب سے لمبا والیوم کون سا ہے، اونچا لمبا والیوم یہ والا بھی ہے، یہ والا، یہ تو خیر کلوز وہی بات آ گئی، اس کو آپ چھوڑیں. یہ دیکھیں تو آپ ایسا سمجھ لیں، یہ جو ابھی میں نے لگایا ہے نا، یہ فار ایگزامپل اس میں اس بار میں مثال کے طور پر ویسے سمجھا رہا ہوں. والیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپن ٹریڈز یا اوپن ٹرانزیکشنز. اس بار میں مثال کے طور پر 40,000 سیل کی ٹرانزیکشنز اوپن ہوئی ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ بلو بارز بنی ہیں نیچے. اگر آپ دیکھیں یہ اس میں والیوم بالکل نہیں ہے. ابھی اس والیوم کا مطلب کیا ہے؟ والیوم کا مطلب یہ ہے وی ایس اے میں کہ اس میں بائی کی ٹرانزیکشنز یا اوپن نہیں ہوئی ہیں یا بہت کم اوپن ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اگر پچھلی بار میں 40,000 سیلز ٹریڈز یا ٹرانزیکشنز اوپن ہوئی تھیں تو اس میں آپ 10,000 12,000 سمجھ لیں ایسے. تو یعنی مارکیٹ بیئرش ہے. اس کے بعد آئیں یہ والا دیکھیں، یہ بھی بیئرش ہو گیا، یہ بھی بیئرش ہو گیا. ابھی یہ اس میں والیوم تو زیادہ آیا ہے، بائی کے ٹرانزیکشن زیادہ آئے ہیں، لیکن اگر ہم کلوز کو دیکھ لیں تو کلوز پچھلے ہائی سے اوپر نہیں ہوا. اب کلوز سے کلوز میں لا لیں تو بالکل قریب ہی ہے. ابھی کیا ہے؟ ابھی مارکیٹ رینج میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو میں ابھی ذرا مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انٹری ہم نے کیسے لینی ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے نا بیئرش اور بلش والیوم سمجھنے کی ضرورت ہوگی. وہ میں نے آپ کو بہت ایزی طریقے میں سمجھایا ہے. یہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہے مبشر صاحب، ان سے میں نے کاپی کی ہے. اس میں جی یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، پرائس جب اوپر جا رہی ہوتی ہے، یہ میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پرائس اوپر جا رہی ہے، والیوم بھی اوپر جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے پرائس اوپر جا رہی ہے، اس میں بائی کے آرڈرز یا ٹرانزیکشنز بھی اوپن ہو رہی ہیں. تو جب نیچے آ رہا ہوتا ہے تو مطلب والیوم آپ دیکھیں کم ہو رہا ہے. کم ہو رہا ہے مین اس میں سیلز کی ٹریڈز یا ٹرانزیکشنز